سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمار مسعود نے عمران خان کی حکومت کے میڈیا دشمن اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ دور کے صحافتی جبر کی مثالیں آنے والے زمانوں میں دی جائیں گی۔ کپتان دور کی بدترین میڈیا سینسرشپ کی کہانیاں اگلے زمانوں کے نصاب میں پڑھائی جائیں گی۔ اس دور کی فیک نیوز پر زمانے ٹھٹھے لگائیں گے اور آج سچی خبر دینے والوں کے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائیوں پر کتابیں لکھی جائیں گی۔ اپنے تازہ تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں کہ عمرانی دور مارشل لاء سے بھی بدتر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ موجودہ دور بھی مارشل لاء کا ہی دور ہے۔ موجودہ عہد بھی انہی مظالم کا عہد ہے، اسی لوٹ مار کا زمانہ ہے، اسی جبر و ستم کا وقت ہے۔ مارشل لاء کے پہلے ادوار میں صحافیوں کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ اب ہم اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ کوڑے نہیں بلکہ گولیاں ماری جاتی ہیں۔ صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوایا جاتا ہے، ان کا معاشی قتل کیا جاتا ہے۔ خبر دینے کے جرم میں انہیں شمالی علاقہ جات کی سیر کروائی جاتی ہے۔ گھروں میں گھس کر وطن پرستوں کو مارا جاتا ہے۔ صحافی دن دہاڑے اغوا کیے جاتے ہیں۔ انہیں بچوں کی تصویر دکھا کر صحافت چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں لیکن آفرین ہے آج کے صحافیوں پر۔ وہ نوکریوں سے جاتے ہیں، ظلم و تشدد برداشت کرتے ہیں، خوف میں زندگی گزارتے ہیں، مگر سچ بولنے سے باز نہیں آتے۔ ان کا سچ ایوانوں کو لرزا دیتا ہے، جھوٹ کے قصر مسمار کر دیتا ہے اور گولی کی آواز پھر سے فضا میں گونجنے لگتی ہے۔ نامعلوم افراد پھر سرگرم عمل ہو جاتے ہیں، دھمکیاں پھر موبائل فونز پہ جگمگانے لگتی ہیں، لیکن صحافی ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں صحافیوں نے بہت ظلم برداشت کیا، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ برداشت کی بھی حد ہو گئی ہے۔ اب صحافیوں نے بھی میدان عمل میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کے موقع پر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے پارلیمنٹ کے خلاف بھرپور احتجاج کیا ہے۔ صحافیوں کا عزم ہے کہ ان کے مطالبات تسلیم ہونے تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے والے صحافیوں کے بنیادی معاملات کچھ یوں ہیں۔ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ جس طرح چن کر جمہوریت پسند صحافیوں کو چینلز اور اخبارات سے جبری طور پر نکالا گیا ہے، ان کو بحال کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ سن 2017 میں جن صحافیوں کی تنخواہوں میں 40% سے زیادہ کمی کی گئی تھی وہ ختم کی جائے اور ان صحافیوں اور اینکرز کو ان کی تنخواہیں ادا کی جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو صحافی کسی نہ کسی طرح ریاستی تشدد کا شکار ہوئے ہیں ان کے مجرم پکڑے جائیں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ وہ نامور اینکرز جنہوں نے اس ملک میں سچ بولنے کی کوشش کی اور زبردستی چینل سے نکلوا دیے گئے، ان کے پروگرامز بحال کیے جائیں۔ پانچواں مطالبہ PMDA جیسے کالے قانون کو مکمل طور پر مسترد کرنے اور آزادی صحافت کے خلاف ہونے والی اس سازش کا قلع قمع کرنے کا ہے۔ چھٹا اور آخری مطالبہ یہ ہے کہ TV چینلز اور اخبارات سے سینسرشپ ختم کی جائے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ میری دانست میں ان مطالبات میں یہ مطالبہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ ہر ٹاک شو میں بیٹھے دفاعی تجزیہ کاروں کی پروگراموں میں شرکت پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ ان کے حلف کے بھی خلاف ہے اور آئین پاکستان کی روح کے منافی بھی ہے۔ سیاسی پروگراموں میں ریٹائرڈ جرنیلوں کا بیٹھنا توہین صحافت بھی ہے اور تضحیک عین بھی ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ حالات کا کیسا جبر ہے کہ اس دور میں ڈیم فنڈ کے نام پر پیسے لینے والا متنازع جج ثاقب نثار حسین نقی جیسے کہنہ مشک صحافی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو۔ اسی طرح گرگٹ کے رنگ کی طرح پارٹیاں بدلنے والا وزیر اطلاعات فواد چودھری ضیاء دور میں کوڑے کھانے والے مینار صحافت ناصر زیدی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو۔ حالانکہ پیرانہ سالی کے باوجود ناصر زیدی آج بھی صحافیوں کے حقوق کے لیے سینہ سپر ہے۔ ان کے بالوں میں چاندی آ گئی، نظر کی اینک دبیز ہو گئی، لیکن آزادی صحافت کے مطالبے پر اسی ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے ہیں جیسے دہائیوں پہلے ڈٹے ہوئے تھے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ ناصر زیدی صحافیوں کے ہیرو ہیں، صحافت کے والی وارث ہیں۔ کل جب یہ سلیکٹڈ حکومت چلی جائے گی اور اس کے وزیروں کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، تب بھی ناصر زیدی اسی طرح جمہوریت اور آئین کی حرمت کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں گے۔ ایسے لوگ نہ بوڑھے ہوتے ہیں نہ وقت انہیں زوال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ زندہ لوگ ہیں اور ہر دور میں زندہ ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ضمیر موجودہ دور کے حکمرانوں کی طرح مردہ نہیں ہوئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔